صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اکیلا تھا۔ باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو مانسی کے ساتھ ندیم ڈانڈیا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ مانسی کے چہرے پر اکتاہٹ تھی جسے میں نے نظر انداز کر دیا۔ ڈانڈیا مجھے دیکھتے ہی اٹھا اور میرے گلے ملتے ہوئے بولا، رات مادھوکر کو زخمی کر کے وہیں پھینک گئے تھے۔ اب کیسا ہے وہ؟ میں نے دکھ سے پوچھا۔ بچ گیا، ہسپتال میں ہے، وہ بتاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا، پھر تیزی سے بولا، اس نے بتایا کچھ نہیں؟ ادھے رام کیا کہتا ہے اس بارے میں نے پوچھا۔ میں تمہاری بات کرواتا ہوں، اس نے کہا اور اپنے سیل فون سے نمبر ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد رابطہ ہو گیا، تمہیدی باتوں کے بعد بولا، لو بات کرو۔ یہ کیا کرنا ہے اب؟ میں نے پوچھا۔ پولیس تو کچھ نہیں کرے گی لیکن باقی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں۔ یہ لوگ بھی انہی کے کہنے پر ادھم مچائے ہوئے ہیں، کافی سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے، ادھے رام نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ کب تک چلے گا؟ میں نے پوچھا۔ میرے خیال میں 2-4 دن شور کریں گے اور بس پھر ہوا نکل جانی چاہیے، اس نے کافی حد تک مایوسی سے کہا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تو پھر ہوا نکالنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گہری سانس لی، پھر بولا، میں نے مادھوکر پر اعتماد کر کے تھوڑی غلطی کی، میں مانتا ہوں۔ میرے خیال میں اتنی چھوٹی سی جگہ پر ان کی نگاہ نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر میں یہاں محفوظ نہیں تو کہیں اور؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، نہیں، آج شام تک میں تمہیں فون کرتا ہوں، میں انتظار کروں گا۔ میں نے کہا تو اس نے کال بند کر دی۔ میں نے فون ڈانڈیا کو واپس کر دیا۔ مانسی اٹھ کر چلی گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد آئی تو بہت سارا کھانے پینے کا سامان سامنے لا رکھا۔ ہم کھانے کے ساتھ یوں ہی شہر میں ہونے والی ہلچل کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ڈانڈیا معلومات دیتا رہا۔ کھانے کے دوران میں نے شدت سے محسوس کیا کہ ڈانڈیا اور مانسی میں تناؤ جیسی کیفیت چل رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے میں سمجھ نہیں سکا۔ وہ جب برتن لے کر کچن میں چلی گئی تو ڈانڈیا نے ہولے سے کہا، یہ مانسی بھی تمہارے لیے خطرناک ہے۔ ایسا کیوں؟ میں نے پرسکون سے انداز میں کہا۔ وہ اس وقت تیرے ساتھ تھی، کئی ساری فوٹیج میں بھی وہ تیرے ساتھ دکھائی دیتی رہی۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے خود سے الگ کر دے، اس نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، آواز اتنی ہی آہستہ رکھی کہ مانسی سن نہ لے۔ تبھی میں نے لاپرواہی سے کہا، میں نے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا، یہ خود مجھ پر مسلط ہے، کہہ رہی ہے ادھے رام نے بھیجا ہے کیونکہ میں یہاں اجنبی ہوں۔ اوہ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ کوئی نیا تعلق بنانے کی کوشش تو نہیں کی؟ میرا مطلب، وہ کہتے کہتے رک گیا تو میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کچھ دوسری طرح کی لڑکیاں پسند ہیں۔ اوہ، میں کوشش کر کے اسے آج بھیج دیتا ہوں، اس نے کہا تو میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی تو کچھ دیر بعد میں نے پوچھا، ارے یار، تم بتا رہے تھے کہ تم مسنگ پرسن ہو، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے، اس نے جذباتی انداز میں کہا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہے کیا؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا، میں ملتان کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ غربت میں آنکھ کھولی تو ہر شے مجھے اپنی دسترس سے دور ہی دکھائی دی۔ میرا باپ ایک زمیندار کے ہاں مزارہ تھا، بہت مشکل سے روزی روٹی پوری ہوتی تھی۔ مطلب غربت کے مارے ہوئے ہو؟ میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سوچتے ہوئے لہجے میں بولا، شاید ایسا نہ ہوتا، لیکن میں پڑھنے لگا، گاؤں سے نکل کر شہر آ گیا، کہیں مزدوری کرتا، کہیں کچھ، بس کام چلتا رہا۔ انہی دنوں میں ادھر ایک تنظیم کے ساتھ کام کرنے لگا، وہ مجھے معاشی طور پر سپورٹ کر رہی تھی، یہاں تک کہ میں کالج سطح تک آ گیا۔ تب پھر مجھے پتہ چلا کہ اس تنظیم کی آڑ میں ہو کیا رہا ہے۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ میں نے پوچھا۔ یہی غیر قانونی کام، پیسہ بنانا، مختلف قسم کی وارداتیں، دھندا، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم بھی غیر قانونی کام کرنے لگے؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے میں ان کا حصہ بن گیا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ ہمیں باہر سے پیسے ملنے لگے، ہمارے کام کی نوعیت ہی بدل گئی، مختلف طرح کی نفرت پھیلانا، منفی پروپیگنڈا اور ایسی باتیں۔ وہاں تو اچھا تھا، پھر بھاگے کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہاں مجھ سے قتل ہو گئے، اب میں وہاں رہ تو نہیں سکتا تھا، مجھے پھانسی ہو جاتی یا پھر میں کہیں مارا جاتا۔ میں ادھر آ گیا، وہاں میری تنظیم والوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ مجھے فورسز نے پکڑ کر غائب کیا ہوا ہے، بس یہی۔ کوئی اور لوگ بھی تیری طرح ہیں یہاں پر؟ میں نے پوچھا۔ بہت سارے ہیں، یہاں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی میرے طرح دھندا کر رہا ہے، کوئی تربیت لے رہا ہے، تم بھی اگر چاہو تو انہی میں شامل ہو جاؤ، یقین جانو عیش کرو گے، واپس بھی چلے جاؤ گے تو تمہارا پورا تحفظ کریں گے، اس نے بڑے جذباتی انداز میں بتایا۔ ظاہر ہے پورا نیٹ ورک ہوگا، اس کے بغیر یہ کیسے چل سکتا ہے؟ میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، بالکل پورا نیٹ ورک ہے، ادھے رام تو اس کا ایک معمولی سا مورا ہے، اس کے تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، اس نے تیزی سے کہا۔
یار اگر ایسا ہوتا تو اب تک مجھے پکڑنے والی ہلچل ہی ختم ہو چکی ہوتی، جبکہ اس کے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں۔ مادھوکر کا حال ہی دیکھ لو۔ میں نے اسے زج کرتے ہوئے کہا تو وہ جذباتی لہجے میں کہتا چلا گیا، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب معاملہ ختم ہے۔ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہیں یہاں کے ایک بڑے سے ملوا دوں۔ پورے شہر پر کیا، پورے علاقے پر اسی کا راج ہے۔ اس نے خود تم سے ملنے کی خواہش کی ہے۔ اودھے رام والا معاملہ ہی اب ماضی ہو گیا۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بتاتا ہوں، لیکن اس کا ذکر مانسی سے نہ کرنا، اس نے ہولے سے کہا۔ میں تو جلد از جلد واپس جانا چاہوں گا، لیکن تب تک یہاں ہوں جب تک میرے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، میں نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، جیسا چاہو گے ویسا ہی تمہارا وقت گزرے گا، بس مجھ پر یقین رکھنا، اس نے کہا اور ہلکا سا کہا لگا کر ہنس دیا۔ اتنے میں مانسی واپس آ گئی تھی۔ اس کے آتے ہی ڈانڈیا نے اونچی آواز میں اسے سناتے ہوئے کہا، چل علی زین، جلدی سے تیار ہو جا، کہیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مانسی نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں تو لے کر جاؤں گا، اس کے درد کا مسئلہ ہے، بس تم ادھر ہی رہنا، میں یہاں سے لے لوں گا تمہیں، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو میں نے مانسی کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر اکتاہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ میں نے پھر اسے نظر انداز کیا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے اپنے دماغ کو قبل از وقت کسی بھی سوچ سے آزاد کر دیا تھا۔ ایویں خواہ مخواہ ذہنی مشقت کا کیا فائدہ؟ میں تیار ہو کر آ گیا۔ میں نے چیک دار شرٹ کے ساتھ سیاہ پتلون پہنی ہوئی تھی۔ مانسی نے ڈانڈیا کا مہنگا چشمہ اٹھا کر میرے لگایا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لگا رہنے دو، اچھا لگتا ہے، اس نے ہولے سے کہا تو ڈانڈیا چل دیا۔ وہ چند قدم بڑا ہی تھا کہ مانسی میرے ساتھ ملنے کے لیے میرے ساتھ لگ گئی، پھر ہولے سے بولی، بہت محتاط رہنا، میں اپنا نمبر تیری جیب میں ڈال رہی ہوں، رابطہ کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ الگ ہو گئی۔ میں سمجھ نہ سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور ڈانڈیا کے پیچھے چل پڑا۔ نیچے ایک 4 وہیل کھڑی تھی، میں اس میں جا بیٹھا تو ڈانڈیا نے 4 وہیل کو گیئر لگا دیا۔ وہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا شہر سے باہر ایک جدید طرز تعمیر والے محل نما گھر کے سامنے آ رکا۔ کچھ دیر گیٹ پر رکنے کے بعد ہم ایک پورچ میں جا رکے۔ اس نے 4 وہیل ایک جانب لگائی اور مجھے ساتھ لے کر اندر کی جانب چل دیا۔ اگرچہ وہاں حال میں کافی سارے لوگ کام کر رہے تھے، لیکن ایک خاص قسم کا سناٹا ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف استقبالیہ تھا۔ ڈانڈیا نے وہاں ایک لڑکی سے کچھ باتیں کی، پھر چند منٹ کی فارمیلٹی کے بعد ہم لفٹ کی جانب بڑھ گئے۔ تیسری منزل کی راہداری میں وہ کونے والا کمرہ تھا۔ ہم اس میں چلے گئے تو سامنے ایک فٹ بال نما موٹا سا گنجا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سمیت آنکھیں بھی گول تھیں۔ وہ میری جانب گھورے چلا جا رہا تھا۔ اس نے کوئی بات کیے بغیر ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کسی تعارف کے بغیر اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں پوچھا، یہاں رہ کر کام کرنا ہے یا واپس جانا ہے؟ جیسے کہو، میں نے دھیرے سے پوچھا۔ گڈ، اچھا لگا، اس نے کورے لہجے میں کہا، پھر لمحہ بھر سانس لے کر بولا، آج شام 11-12 لوگوں کا ایک گروپ ٹرین سے یہاں پر آ رہا ہے۔ ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں رکیں گے اور کتنے وقت کے لیے۔ خیر، یہ معلومات مل جائیں گی۔ وہ گروپ دلی سے چل پڑا ہے، ان میں 2 مقامی لڑکیاں ہیں، ان کا زندہ حالت میں ہم تک پہنچنا ضروری ہے، اگر کر سکو تو۔ وہ تو کر لوں گا، لیکن یہاں کی پولیس اور، میں نے کہنا چاہا تو وہ دیدے گھماتے ہوئے تیزی سے بولا، کوئی تجھے پہچانے گا تبھی نہ، پولیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اودھے کے مخالف لوگوں نے ادھم مچایا ہوا ہے، وہ سنبھالے جا سکتے ہیں، شاید انہیں بھی روکنا پڑے۔ ان لڑکیوں کی پہچان کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے ذرا سا پیچھے ہٹ کر اپنے سامنے کا دراز کھولا، اس میں سے ایک سیل فون نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اس فون میں اس گروپ کی کچھ تصویریں ہیں، ممکن ہے مزید تصویریں بھی آ جائیں، ان دونوں کی الگ سے بھی تصویریں ہیں، اسی فون سے رابطے میں رہنا۔ اوکے، میں نے فون پکڑتے ہوئے کہا تو اس نے دراز سے ایک شناختی کارڈ نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ لو، اب تم رانا ویر سنگھ ہو، تم کہاں رہتے ہو، یہ ساری معلومات اسی فون میں ہے، دیکھ اور سمجھ کر ختم کر دینا، اس نے کہا اور پھر نوٹوں کی ایک گڈی میری جانب بڑھا دی۔ پھر وہ اپنے فون میں مگن ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ مجھ سے مزید بات نہیں کرے گا۔ اوکے، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ اس نے میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں اور ڈانڈیا جیسے ہی کمرے سے باہر آئے، سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی ہماری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتے ہوئے کہا، آئیں میرے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے پئیں۔ جی ٹھیک ہے، ڈانڈیا کا کہنا فضول گیا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی مڑ گئی تھی۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ وہ ایک پرسکون کمرے میں لے گئی۔ وہاں اس نے ایک بڑے سارے آئینے کے سامنے مجھے بٹھا دیا۔ کئی دنوں بعد میں نے خود کو غور سے دیکھا تو عجیب سی وحشت ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ کافی دیر بعد میں وہاں سے نکلا تو کافی حد تک بدل چکا تھا۔ پہلی نگاہ میں رانا ویر سنگھ ہی دکھائی دے رہا تھا۔
ڈانڈیا مجھے اسی بوڑھے کے پاس لے گیا تھا جس نے میرا درد ٹھیک کیا تھا۔ اس نے پھر کچھ وقت لگا کر مساج کیا تو بہت حد تک درد رفو ہو گیا تھا۔ اس بوڑھے کے پاس کچھ ویدک علاج تھا۔ وہ ان پرانے لوگوں میں سے تھا جن کے پاس آج بھی جادو اثر دوائیں موجود تھیں۔ اس نے اپنا جادو مجھے دکھا دیا تھا۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا تو مجھے چاچا عبد المجید کا خیال آیا۔ میں نے ڈانڈیا کا فون لیا اور چاچا عبد المجید کے نمبر ملا دیے۔ تھوڑی دیر بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ میری آواز سنتے ہی چاچا جذباتی ہو گیا۔ کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ اس کے اس سوال پر میں نے انتہائی اختصار سے بتاتے ہوئے کہا، بس چاچا، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہدف کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ یہ نمبر جس کا ہے وہیں سے راستہ نکلے گا، میں نے کہا۔ اوہ، تو یہ اہم بندہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن یہ اقرار کر چکا ہے کہ یہ مسنگ پرسن ہے، میں نے کہا تو وہ تیزی سے جذباتی لہجے میں بولا، بس اب میں اسے چیک کر لوں گا، تم اپنا خیال رکھنا، میری دعا ہے کہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ۔ چاچا، تمہیں پتہ ہے اس راہ میں کہاں موت آ جائے، لاش ملے بھی نہ ملے، سو ایک خواہش ہے، میں نے کہا تو میرا گلا رند گیا۔ بول میرے بچے، انہوں نے بھی جذباتی لہجے میں پوچھا۔ میں پتہ نہیں دوبارہ روہی جا سکوں گا یا نہیں، پیروزہ کو ختم کر سکوں گا یا نہیں، لیکن وہاں پر بابا خیر دین اور ساوری ہے، انہیں وہاں سے نکال لیں، انہیں کم از کم سکون کی زندگی دے دیں۔ میں نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تو وہ بولا، سانول غائب ہے، یہ پتہ نہیں کیوں، مل جائے گا اگر زندہ ہوا، باقی تم ساوری اور خیر دین کے بارے فکر نہ کرو، اب وہ میری ذمہ داری ہیں۔ چاچا نے پر یقین انداز میں کہا تو مجھے سکون مل گیا۔ تبھی میں نے کہا، اب تک مجھے کوئی راستہ نہیں ملا تھا، لیکن لگتا ہے اب میں اپنی راہ پر آ گیا ہوں۔ میں کوشش کروں گا آپ سب کو جلدی کوئی خوشخبری سناؤں۔ میری دعا ہے کہ تجھے جلد از جلد کامیابی ملے۔ اس نے کہا تو میں نے فون کال بند کر دی۔ میں زیادہ باتیں کر کے نہ خود کسی خواہش میں پڑنا چاہتا تھا اور نہ کسی کو کوئی امید دینا چاہتا تھا۔ میں نے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ ہم سپہر تک اسی کے پاس رہے۔ میرا درد تو ختم ہو گیا، لیکن میرے بدن پر پڑنے والی خراشیں اب بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ وقفے وقفے سے ہمیں فون پر معلومات مل رہی تھی۔ ایک نسوانی آواز مجھے اسی گروپ کے بارے میں بتاتی رہی، اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تصویریں بھیجتی رہی۔ وہ گروپ مستیاں کرتا ہوا جیسلمیر کی جانب آ رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ کس ہوٹل میں ٹھہریں گے، تبھی ڈانڈیا کو بھی ہدایت مل گئی کہ اس نے مجھ سے الگ ہو جانا ہے۔ شام ڈھل رہی تھی جب ڈانڈیا مجھے ایک پارک کے سامنے ڈراپ کر کے چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ٹہلتا ہوا ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ موسم تھوڑا سا گرم تھا، لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے۔ تھوڑے سے بچوں نے کافی رونق لگائی ہوئی تھی، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی نہ سمجھ آنے والی کیفیت ہو۔ مجھے وہاں بینچ پر بیٹھے کچھ دیر ہوئی تھی کہ اسی نسوانی آواز نے مجھ سے کہا، رانا ویر سنگھ وہیں پارک میں رہیں، میں پہنچ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کسی بھی جذبے سے آری لہجے میں کہا۔ رانا جی، مجھے پہچانو گے کیسے؟ وہ خوشگوار انداز میں بولی تو میرے اندر بھی ایک دم سے کھردری بے چینی صاف ہو گئی۔ تبھی میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جتنی تمہاری خوبصورت آواز ہے تم بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی وہی تم ہوگی۔ اوہ، مطلب جو وقت بھی گزرے گا تمہارے ساتھ اچھا گزرے گا، لگتا ہے تمہیں لڑکیاں پٹانا آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہلکا سا کہا لگا دیا۔ یہ تو ملنے کے بعد پتہ چلے گا، میں نے کہا تو وہ بولی، اپنے سامنے دیکھو، میں کھڑی ہوں، سیاہ پتلون اور کاسنی شرٹ میں۔ میں نے سامنے دیکھا ایک پتلی سی لڑکی کھڑی تھی، گورا رنگ اور سیاہ لمبے بال جو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ سیل فون کان سے لگائے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو بولی، آ جاؤ چلتے ہیں۔ میں نے فون جیب میں رکھا اور اٹھ کر چل دیا۔ ہم ایک ساتھ ہی پارک سے باہر آئے۔ وہ بالکل میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، واقعی خوبصورت ہو، خاص طور پر تمہاری یہ آنکھیں۔ میں کانتی دیوی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے یوں کہا جیسے میں نے اس کی کوئی خاص تعریف نہ کی ہو۔ ہم یوں ہی باتیں کرتے پارکنگ میں جا پہنچے۔ وہاں ایک سفید رنگ کی کار کھڑی تھی۔ ہم اس میں بیٹھے اور نکلتے چلے گئے۔ سڑک پر آ کر اس نے ایک چوراہے سے کار موڑ کر سیدھے جاتے ہوئے کہا، وہ لوگ ریلوے اسٹیشن پر اتر چکے ہیں، ابھی کچھ دیر شہر میں موجود ایک ریزورٹ میں جائیں گے۔ میں نے بھی ایک دن کے لیے وہاں کمرہ لے لیا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب کام اطمینان سے کرنا ہے، میں نے سکون سے کہا تو اس نے تیزی سے پوچھا، تم کیا سمجھ رہے تھے؟
میں نے سوچا اسٹیشن سے ہوٹل کے راستے ہی میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، اس میں خون خرابے والی بات نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، جب تک انتہائی ضرورت نہ ہو تب تک کسی کو مارنا نہیں۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، پھر لمحہ بھر بعد بولی، ہم بھی ٹورسٹ ہیں، وہیں ٹھہریں گے۔ 2 بیگ ڈگی میں پڑے ہیں جو ہمارا سامان ہے۔ میں بتاتی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، باقی تم جانو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا پلان بتانے لگی تو میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ سڑک پر کار بڑھائے چلی جا رہی تھی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی جلدی نہیں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا جب ہم شہر سے باہر بنے ریزورٹ میں جا پہنچے۔ کار پارکنگ میں لگانے کے بعد ہم نے ڈگی سے سامان نکالا اور اندر کی جانب بڑھے۔ انہی لمحات میں ایک وین وہیں رکی۔ مسافر اس میں سے نکلنے لگے۔ یہ وہی 11 لوگ تھے جن کے لیے ہم یہاں تھے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔ بظاہر میں کار میں کچھ تلاش کر رہا تھا، لیکن میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں زندگی سے بھرپور انداز میں چہک رہی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ہی انہیں گائیڈ کر رہی ہوں۔ ہم ان کے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھے۔ پورچ میں ریزورٹ کے ملازمین کھڑے تھے۔ ایک لڑکی کے ہاتھ میں پوجا کی تھالی تھی۔ وہ ان سب کے ماتھے پر سندور لگانے کو تیار کھڑی تھی۔ ہم ان کے ساتھ یوں تھے جیسے انہی کے ساتھ ہوں۔ وہ ملازم لڑکی سندور لگاتے ہوئے کہے لگا رہی تھی۔ انہی کے ساتھ ہماری طرف بھی ہاتھ بڑھایا تو کانتی نے تیزی سے کہا، ہم ان کے ساتھ نہیں، آپ انہیں لگاؤ۔ اس کی اس بات پر ایک لڑکی نے چہک کر کہا، کوئی بات نہیں، ہم سب یہاں ایک جیسے ہی مہمان ہیں، پلیز۔ اس نے کانتی کو آگے کر دیا۔ ملازم لڑکی نے اس کے ماتھے پر سندور لگایا، پھر میرے ماتھے پر۔ ہم آگے بڑھ کر لاؤنج میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کمروں سے ذرا سا ہٹ کر ہمیں بھی کمرہ دے دیا گیا۔ لو جی رانا جی، اب تمہارا کام شروع ہے، اس نے بیڈ پر گرتے ہوئے کہا تو میں خاموش رہا۔ میں نے اس بارے ابھی کچھ سوچا نہیں تھا۔ میں سکون سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا، اے سی تو چلا دو، تمہیں گرمی محسوس نہیں ہو رہی؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اے سی آن کر دیا۔ ہم فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ گروپ باہر نکلتا ہے۔ جیسے ہی ان کے کمرے میں ہلچل ہوئی، ان میں لوگ باہر آنے لگے تو ہم بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ ہمارا انداز ایسا ہی تھا جیسے ہم اتفاقیہ ان کے نکلتے ہی باہر نکلے ہیں۔ ہمارے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ کانتی فوراً ہی ایک لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ہم چلتے ہوئے ریزورٹ کے عقبی حصے میں آ گئے۔ وہ ریزورٹ کافی حد تک جدید تھا۔ یہ خاص طور پر ان کے لیے بنایا گیا تھا جو صحرا سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے تھے۔ ریزورٹ کے عقبی حصے میں ایک وسیع میدان تھا۔ اس میں گھاس لگا کر سبزہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک جانب سوئمنگ پول تھا جہاں اب رش نہیں تھا۔ تھوڑے سے لوگ سوئمنگ کر رہے تھے۔ میدان میں جا بجا کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ ڈنر کے لیے بیٹھتے تھے۔ میدان کے سرے پر ایک سٹیج بنا ہوا تھا جس پر رنگ برنگی روشنیاں پڑ رہی تھیں۔ میرا گمان تھا کہ یہاں پر روایتی ناچ پیش کیا جاتا ہوگا۔ میں اور کانتی جان بوجھ کر اس گروپ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارا اتنا ہی فاصلہ تھا جس سے ان کی باتیں ہم سن سکتے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں میرے سامنے تھیں۔ میں انہیں ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے ہدف کو دیکھتا ہے۔ دونوں نے ایک جیسی سیاہ ٹائٹس اور گرے رنگ کی سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ دونوں ہی زندگی سے بھرپور تھیں۔ ان کا ایک جیسا ہیئر سٹائل تھا۔ چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا۔ اس وقت تک میرے ذہن میں کوئی پلان نہیں تھا کہ ان پر حملہ کب اور کیسے کرنا ہے۔ میں انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنے سامنے بیٹھے نوجوان لڑکوں کے ساتھ باتوں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ وہی کیا، ان کے گروپ کا ہر بندہ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھا۔ میرا گمان تھا کہ اگر انہیں الگ الگ ہو جانے کا موقع مل جائے تو وہ فوراً کوئی تنہا گوشہ تلاش کر لیں گے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کانتی نے ہولے سے کہا تو میں نے ان سے نگاہیں ہٹا کر کانتی کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، تم بھی دیکھ رہی ہو، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ان میں جو صحت مند سی ہے نا، چھوٹے قد کی، اس کا نام سشما ہے، اور جو دوسری پتلی اور لمبی سی ہے وہ ریتا ہے۔ ان کے پروگرام کے بارے کوئی معلومات؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، یہ صبح سویرے صحرا میں نکلیں گے، مطلب سورج کو صحرا میں ابھرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ شہر کی جانب نکلیں گے، شام وہاں دیکھیں گے اور رات تک وہیں رہیں گے۔ اس کے بعد کا کوئی پلان؟ میں نے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں سے زیرو لائن تک جانا چاہتے ہیں، بارڈر کی طرف، وہاں کچھ مندر وغیرہ اور صحرا دیکھیں گے۔ کانتی نے سوچتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہیں ان پر ہاتھ ڈال دیا جائے، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا تو کانتی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے طے ہو جانے کا اندیا دے دیا۔ اتنے میں ویٹر ہمارے قریب آ گیا۔ وہ آرڈر لے کر اسی گروپ کے پاس چلا گیا تو اسٹیج پر ایک رقاصہ نمودار ہو گئی۔ تیز موسیقی سے وہ میدان گونج اٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس رقاصہ نے مقامی گیت چھیڑ دیا، دیساں کا بدماس رے، مہارے کھیت ماں جو ٹھا باڑی دیو۔ اے بہت بڑے بدماش، تو نے ہمارے کھیت میں بھینسا چھوڑ دیا۔
وہ گیت گانے کے ساتھ بےہودہ قسم کے اشارے بھی کر رہی تھی، جس پر کانتی ہنس ہنس کر دوہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایسا ہی کچھ حال اس گروپ کا بھی تھا۔ وہ شام خوشگوار ہو گئی تھی۔